اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ صفر ہے۔ صفر صفر سے بنا ہے، صفر کا مطلب ہے خالی، چونکہ اس سے پہلے 3 مسلسل مہینے حرمت والے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ان حرمت والے مہینوں میں اہل عرب کے ہاں جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح کوئی ڈاکہ مارنے سے بھی باز رہتے تھے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا، سفر شروع ہوتا، ہر کوئی سرگرم ہو جاتا، جنگ کرنے والے لڑائیوں میں نکل جاتے، اور ڈاکے مارنے والے یا ڈاکے مارنے کے لیے، چوریاں کرنے کے لیے نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتے، اور خالی جو ہے اس کو صفر کہتے ہیں، اسی سے یہ بن گیا صفر، یعنی وہ مہینہ جس میں گھر خالی ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات اور ایک نظریہ بننا شروع ہو گیا، جی اب سفر آ رہا ہے نا، تو اب مصیبتیں آ جائیں گی، مشکلیں آ جائیں گی، یعنی لڑائی جھگڑے ڈاکے ہوں گے، گھر خالی ہو جائیں گے، پریشانیاں ہوں گی، تو جس کی وجہ سے یہ بات اس مہینے کے ساتھ نتھی کر دی لوگوں نے کہ یہ سفر جو ہے یہ تو بڑی مصیبتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں خاص جو پہلے 13 دن ہوتے ہیں وہ تو 13 تیزی کے دن ہوتے ہیں، تو اس میں مصیبتیں آتی ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ کسی دن مہینے کے ساتھ نحوست کا کوئی تعلق نہیں، وہ جو حالات ہوتے تھے پہلے 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آنے کی وجہ سے اس میں مسئلہ تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں جہاں دیگر چیزوں کی نفی کی، اسی میں آگے چل کے فرمایا ولا سفر، اور سفر بھی کچھ نہیں، یعنی سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ مطلب کیا کہ سفر کے بارے میں جو غلط نظریات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مہینہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شادی نہ کرو، بچیاں بسیں گی نہیں، اس میں کاروبار نہ کرو نقصان ہوگا، اس میں سفر نہ کرو حادثہ ہو جائے گا، تو ان کے لیے ایک عرض ہے کہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی بھی 2 ہجری میں صفر کے مہینے میں ہی ہوئی۔ اسی طرح 7 ہجری کو جو فتح خیبر ہوئی، جس میں بھی خاص اہم کردار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، ان کے ہاتھ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، وہ بھی صفر کا مہینہ تھا۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن فتح ہوا، جس میں کسریٰ کا محل تھا، ایران جو اس وقت کی سپر پاور تھا، وہ بھی فتح اسی مہینے میں ہوا۔ تو اگر شادیوں سے کوئی نقصان ہونا ہوتا تو سب سے اعلیٰ، سب سے حسین، سب سے بہترین گھر تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جس میں حسنین کریمین پلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی کوئی سوچیں جو ہیں وہ غلط ہیں، اور اس نظریے سے ڈر کے صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی درست نہیں۔ صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، دعائیں بلاؤں کو ٹالتی ہیں، وہ سارا سال کریں، ہر لمحہ کریں، چاہے سفر میں کریں چاہے دوسرے مہینے میں۔ لیکن اگر اس غلط نظریے کی بیس پر اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس غلط نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسلام بے بنیاد اور جھوٹے نظریوں کو پروموٹ نہیں کرتا، اس کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعہ مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔